ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا فہما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 148، چھٹے پارے دی پہلی آیت۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ لا يحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا، الجہرہ بلند کرنا، بالسوء برائی کے ساتھ، من القول بات کو، برائی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا اللہ پسند نہیں کرتا، الا مگر من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعا خوب سننے والا، علیما خوب جاننے والا۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، او تخفوہ، ان تبدو خیرن، اگر تم خیر کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، او تعفو یا تم درگزر کرو، عن سوء برائی سے، فإن اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، عفوا بہت زیادہ درگزر کرنے والا، قدیرہ مکمل قدرت رکھنے والا۔ آیت کے اندر بہت پیارا ایک اصول بیان ہوا ہے، اصلاح معاشرہ۔ عام طور کے تے کسی مسلمان دی برائی نو بیان کرنا غیبت دے زمرے اندر آندا ہے، ان دی عزت نو بدنام کرن دے زمرے اندر آندا ہے، کسی دا کوئی گناہ، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی برائی لوگاں دے سامنے جا کے بیان کرنا، ان دی تذلیل ہے، توہین ہے، تحقیر ہے، بدنامی ہے، غیبت ہے، حرام ہے، شریعت منع کر دی، اجازت نہیں۔ آیت دے پہلے ٹکڑے کا تعلق ہے اس بات نال، ہاں الا من ظلم، ایک شخص نو اللہ نے اجازت دیتی ہے جن دے تے ظلم ہو گیا، جڑا مظلوم ہے، مظلوم آدمی ظالم انسان دے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے، جتھے انہوں پتا چلے کہ میری مدد ہو سکتی ہے، مینوں تعاون مل سکتا ہے، وہ عوام الناس کے سامنے آ کے بیان دے سکتا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں دے ظلم تو بچایا جا سکے، دوسرے لوگوں دی شر تو بچایا جا سکے، اور ان دی زیادتی دا مداوع ہو سکے، وہ اپنی بات نو مجمع عام تے آ کے بیان کر سکتا ہے۔ دوسرا ایک صحیح بخاری اندر 2401 نمبر روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ پیسہ ہون دے باوجود مقروض جنہ قرض لیا ہویا کھادا ہویا انہوں دیندا نہیں، انہوں ذلیل کردا ہے، ٹال مٹول کردا ہے، اور میں اس مقروض آدمی نو حق حاصل ہے کہ انہوں بدنام کرے، انہوں لیا کچہرے اندر، مجمع عام اندر، پنچایت اندر، لوگاں دے سامنے، ان دے کول پیسہ ہے، ایک ہووے نہ ہو علیحدہ بات ہے، اپنی عیاشیاں ساریاں پوریاں کر رہے، اپنے کام کر رہے، لیکن جن دے کھادے انہوں دا فکر نہیں، تو فرمایا اس مقروض نو، اس مظلوم ہے اس ٹائم، انہوں حق حاصل ہے، ان دی عزت تے حرف لیا سکتا ہے۔ تیسرا ایک اور واقعہ بڑا حیران کن اور سبق بڑے نے ان دے اندر، سنن ابو داؤد دے اندر روایت آندی ہے 5253 نمبر تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے صحابی آئے، آگے کہندے اللہ دے حبیب کہ فلاں میرا پڑوسی، میں اندے تو بڑا تنگ ہاں، آپ نے فرمایا صبر کر۔ کچھ دنوں بعد پھر آ گئے، اللہ دے حبیب فلاں پڑوسی بہت پریشان کرتا ہے، فرمایا صبر کر، اللہ ہدایت دیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر آ گئے شکایت لے کے، آپ نے فرمایا انج کر، اپنے گھر دا سارا سامان کڈ کے تے دروازے کے رکھ کے بیٹھ جا، انہیں انج کیتا، یا سارا سامان کڈ کے دروازے چ رکھ دیتا۔ ہن جڑا آن والا پوچھدا ہے گلی چ گزرن والا، کیوں کڈیا؟ میں اندے تو بڑا تنگ ہاں، میں اندے تو تنگ آیا تو میں تاں سامان باہر کڈیا، او ہار سنن والا اندے تے لعنت پاوندا۔ فَتَرَاهَ مَتَاعُهُ فِي الطَّرِيقِ، اس نے اپنا سارا سامان رستے میں رکھ دیا۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، لوگ آ کر پوچھتے، فَيُخْبِرُهُمْ، ان کو بتاتا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ، پھر لوگ اس پر لعنت کرتے، فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ فَعَلَ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا، آپ کے کہندہ اللہ دے حبیب مینوں ایک دفعہ معافی دیو، آئندہ تو بعد میری شکایت نہیں آئے گی، میں انہوں تنگ نہیں کراں گا، اندی تسی گزارش کرو کہ اپنا سامان چک کے اندر رکھ لے۔
لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ وہ پڑوسی دی شرط محفوظ نہیں سی دوسرا ہمسایا ان دی عزت نو حلال کیتا رسول اللہ نے، یعنی انہوں بدنام کرنا جائز ہے کہ جو اینا شریر انسان کیونکہ پڑوسی دے حقوق زیادہ نے، تو اس لحاظ نال ایک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت دے انداز تو سمجھو تھے، آپ ماہر نفسیات سن، قوم دی تربیت کرن دا انداز صرف سوٹی اسلے ڈانگ نہیں بلکہ 101 طریقے نے آپ نے نفسیات دا ٹارچر کیتا ہے۔ نبی پاک نے نہیں کیا کہ انہوں پھڑ لینا جائے، انہوں گرفتار کر لے جائے، انہوں کوڑے لائے جانے، انہوں سزا دیتی جائے یا بلا کے آپ نے انہوں چڑکیا ہوئے، بلکہ ہر بندے دے مزاج دے مطابق انہوں کس طرح دی سزا دیتی جائے تے بات سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے پتا سی کہ اگر انہوں اس لیول دی سزا ملی تے بات سمجھے دا، اگر کوئی اور طریقہ اپنایا تے اور سرکش ہوئے دا، لہذا آپ نے وہی اپنا طریقہ اپنایا، بات سمجھ آ گئی، ان کی تربیت بھی ہوگی۔ تو لہذا ہی قرآن پاک میں اصول دیتا ہے کہ کسی مسلمان نو بدنام کرنا جائز نہیں سوائے مظلوم انسان واسطے، مظلوم نو حق حاصل ہے، مقروض آدمی نو حق حاصل ہے جن دا قرضہ پیسوں دے باوجود نہیں ادا ہو رہا، یہ جا کے لوگوں دے سامنے ان دی برائی بیان کر سکتے ہیں۔ لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا الجہرہ بلند کرنا بالسوء برائی کے ساتھ من القول بات کو، کٹا ترجمہ برائی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا اللہ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم کو حق حاصل ہے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ سمیعاً خوب سننے والا، علیماً خوب جاننے والا۔ ان تبدو خیرن اگر تم خیر کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ، او تعفو یا تم درگزر کر دو عن سوء برائی سے۔ اچھا اتنے اور بڑا سنہرا پیچھے اجازت دیتی ہے کہ مظلوم انسان دے حق حاصل ظالم دے خلاف آواز بلند کر لے، لیکن کیا کہ اگر وہ درگزر کرے تو بہت اچھا ہے، یہ ہوندے تو ہی اللہ دے سپرد کر دے معاملہ کہ اللہ دی ذات انہوں واپس سنبھال لے گی۔ فرمایا او تعفو عن سوء یا درگزر کرے عن سوء اس کی برائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ کان ہے عفواً بڑا درگزر کرنے والا، قدیرہ درگزر کرنا اللہ دی صفت، قدیرہ اللہ طاقت ہونے دے باوجود لوگ کنی سرکشی کر دیں، روز نافرمانی کو پھر بھی رزق بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے، قدیرہ بڑی طاقت والا، طاقت ہونے کے باوجود وہ درگزر کر دیتا ہے، لہذا اگر درگزر کر دو تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ آواز بلند کریں تو یہ حق حاصل ہے۔